نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات ماہ ذی الحجہ کے حوالے سے اور ہمارا یہ خصوصی پروگرام ہے قصہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہر آن ہر نماز میں درود ابراہیمی کی صورت میں بھی جاری ہے، اور قرآن پاک کی مختلف مقامات پر مکی صورتوں میں مدنی صورتوں میں بار بار ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آتا ہے۔ آج ایک اور قصہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، ایک اور واقعہ، ایک اور سعادت جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئی، اس کا ذکر آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ البتہ ہمارے پروگرام میں انتہائی نوجوان ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، اس سائڈ پہ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ارے زور سے بتائیں۔ الحمدللہ۔ اور اس سائڈ پہ لوگ کیسے؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو آج ہم ایک اور وہ سعادت جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئی اس کا ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم میں ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حوالے سے، وہ بکہ میں ہے۔ میرے لفظ کو سنیے گا، کہاں ہے؟ بکہ میں۔ بکہ کس کا پرانا نام ہے؟ مکہ کا۔ ٹھیک ہے؟ دوبارہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 96 میں ذکر آتا ہے بکہ، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ بکہ میں ہے۔ تو بکہ کس کا پرانا نام ہے؟ مکہ کا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات ہے کہ ایک رائے کے مطابق فرشتوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ ایک رائے کے مطابق سب سے پہلے فرشتوں نے، اور ایک رائے کے مطابق آدم علیہ السلام نے۔ تو اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ فرشتوں نے بھی کی اور انسانوں میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے۔ صدیاں گزر گئیں، وہاں سیلاب بھی آتے رہے، تو وہاں کی عمارت خاصی مخدوش ہو گئی تھی۔ اوہو، تھوڑا مشکل لفظ آ گیا۔ مخدوش کا مطلب ہوتا ہے کمزور پڑ جانا۔ عمارت جب پرانی ہو جاتی ہے تو تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے نا، پھر اس کی ریپیئر اور مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خانہ کعبہ کی عمارت کیا ہو گئی تھی؟ مخدوش ہو گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کا حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی از سر نو، ایک اور مشکل لفظ آ گیا، از سر نو، دوبارہ سے، کیا؟ دوبارہ سے اس کی تعمیر کی۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں یہ ذکر آتا ہے۔ سورۃ البقرہ، بقرہ ویسے کیسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ گائے کو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری سورۃ البقرہ میں گائے کا ہی ذکر آتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک واقعہ خاص اس میں ذکر آیا تو وہاں بقرہ کا لفظ آیا تو سورت کا نام البقرہ ہو گیا۔ سورۃ البقرہ میں ذکر آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس سے آگے دعائیں ہیں، وہ آپ کو یاد ہے، ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے؟ یاد کیجئے، جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں پر اس کی تعمیر کو کر رہے تھے، بنیادیں موجود تھیں لیکن عمارت خاصی کمزور ہو گئی تھی۔ اب وہ خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر فرما رہے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا، مقام ابراہیم کو تو پتہ ہے نا کسے کہتے؟ وہ بھی خاص پتھر ہے اور جنت سے آیا ہوا پتھر، اور ایک رائے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہوتے اور پتھر بلند ہوتا۔ کتنی اونچی عمارت ہے خانہ کعبہ کی، تو کس سے تعمیر کی؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ماشاءاللہ الفاظ یاد ہیں آپ کو، ٹھیک ہے؟ کہ اے ابراہیم اور اسماعیل، تم دونوں کیا کرنا؟ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا۔ کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود یعنی نماز ادا کرنے والوں کے لیے۔ تین باتیں آ رہی، طواف کرنے والوں کے لیے، پھر اعتکاف کرنے والوں کے لیے، پھر رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ اچھا، خانہ کعبہ کے پاس جب بندہ پہنچ جائے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایسے آمین نہیں چلے گا، زور سے ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی جب ہمیں وہاں پہنچائے تو وہاں سب سے افضل عبادت، توجہ سے سنیے گا، سب سے افضل عبادت فرض نماز کے بعد اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت وہاں کا کیا ہے؟ اللہ کے گھر کا طواف کرنا۔
پھر افضل ہے وہاں اعتکاف کرنا، اور پھر افضل ہے وہاں رکوع سجود یعنی نفل نماز ادا کرنا۔ اب ایک امپورٹنٹ بات، ناظرین کرام بہت توجہ فرمائیے گا، اللہ کے گھر کا طواف کب رکتا ہے؟ صرف فرض نماز کے وقت، جب فرض نماز ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، جب فرض نماز ادا ہوتی ہے تو اللہ کے گھر کا طواف رک جاتا ہے، باقی ہر وقت اللہ کے گھر کا طواف جاری رہتا ہے۔ تو فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل عبادت کیا ہے؟ وہاں اللہ کے گھر کا طواف کرنا۔ ہمارا ایک سوال ہے ناظرین کرام کہ اللہ کے گھر کا طواف کتنا بڑا عمل ہے؟ فرض نماز جب کھڑی ہوتی ہے جماعت اس کی تو اللہ کے گھر کا طواف بھی رک جاتا ہے۔ ہمارے کام رکتے ہیں، ہماری مصروفیات رکتی ہیں، 5 وقت اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کوئی دکان میں لگا ہوا ہے، کوئی اسمارٹ فون پہ لگا ہوا ہے، کوئی کرکٹ میں لگا ہوا ہے، کوئی گھومنے پھرنے پہ لگا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا میرے گھر کو پاک رکھنا، صاف ستھرا رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ ایک اور اہم بات، ایک دعا آپ سب کو یاد ہوگی، ربنا تقبل منا، آگے ماشاءاللہ، یہ کس کی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تو دعا ہو رہی۔ اپنے عمل پر ہمیں ناز نہیں ہونا چاہیے، پیغمبر ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ اپنے عمل کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ کیا ترجمہ اس کا؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری جانب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک اللہ تو خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ہمیں دعا کرنا سکھا رہے ہیں، جب تم نیکی کا عمل کر لو، خیر کا کام کر لو تو اللہ سے دعا کرو، ہے نا؟ نماز ادا کر لیں تو اللہ قبول فرما لے، روزہ رکھ لیں تو اللہ قبول فرما لے، قربانی پیش ہوگی نا اللہ قبول فرما لے، کوئی نیکی کا کام کرے اللہ قبول فرما لے۔ کیوں؟ نیکی کی توفیق بھی کون دیتا ہے؟ اللہ، اور نیکی کے عمل کو قبول بھی کون فرماتا ہے؟ اللہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور دعا یہاں پر سورہ البقرہ میں اسی مقام پر، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے۔ اللہ اکبر، ہم مسلمان ہونا بڑا آسان سمجھتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا دعا فرما رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا دے۔ ایک مشہور شعر ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ شہادت دیتے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ہے نا؟ ہم بڑے آرام سے، تم کون ہو؟ ہم مسلمان ہیں۔ بھیا بالکل ہے، الحمدللہ رب العالمین، لیکن کیا واقعتاً سچے پکے مسلمان بن رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا جو حکم آئے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا جائے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، قرآن پاک میں آتا ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ماشاءاللہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھک جاؤ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی میں نے تو اپنے آپ کو جھکا دیا اپنے رب کے سامنے۔ اور سنیں، ہمارے لیے دعا کی تھی انہوں نے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اللہ ہماری اولاد میں ایک امت مسلمہ پیدا فرما۔ اور ہم نے ایک پروگرام میں سمجھا تھا، اسماعیل علیہ السلام کے 2500 برس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور آج ہم امت مسلمہ ہیں، تو وہ خود بھی مسلم ہونے کی دعا کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے بھی انہوں نے کیا نام پسند فرمایا؟ مسلمان ہونا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں ہو رہی ہیں، اور طواف کا ذکر بھی آیا، اعتکاف کا ذکر بھی آیا، اور نماز کا ذکر بھی آیا۔ اچھا، یہ بتا دیں کہ اللہ کے گھر کا طواف فقط صرف کس وقت رکتا ہے؟ باقی ہر وقت جاری رہتا ہے۔ تو جب ہمارے ہاں نماز کا وقت ہو تو سب کچھ رک جانا اور نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ماشاءاللہ زبردست، تو اب آپ لوگوں کی باری ہے، تو سیدھے سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے کون کیا سنانا چاہ رہے ہیں؟ جی بیٹا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت بی بی
हाजरा को सफ़ा पहाड़ पर छोड़कर चले गए और उसके बाद जब बीबी हाजरा के पास पीने का पानी भी ख़त्म हो गया और छोटे से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी पानी से निढाल होने लगे तो बीबी हाजरा ने पानी की तलाश में उन्हें पथरीली ज़मीन पर छोड़कर सफ़ा और मरवा पहाड़ों के दरमियान भाग भाग कर 7 चक्कर लगाए कि शायद कहीं पानी मिल जाए, मगर वहाँ पथरीली पहाड़ियों के सिवा कुछ न था। अल्लाह ताला की तरफ से ये सब कुछ एक इम्तिहान था जिसमें हज़रत बीबी हाजरा भी अपने शौहर की तरह अल्लाह की बारगाह में कामयाब हुई और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से आब ज़मज़म का चश्मा जारी फरमा दिया और उसके बाद अल्लाह ताला ने एक माँ की हैसियत से अपने नन्हे बच्चे की प्यास बुझाने के लिए हज़रत बीबी हाजरा की जद्दोजहद और सही को इतना पसंद फरमाया कि हमेशा के लिए सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ने को हज और उम्रे का रुकन करार दे दिया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत प्यारा बयान आपकी तरफ से आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घराने की अदाओं को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए महफूज फरमा दिया। सफ़ा मरवा के दरमियान चक्कर लगाया जाना ये बीबी हाजरा की याद है। एक बात की और इस्लाह कर लेते हैं कि हाँ, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास ही पानी जारी हुआ। अलबत्ता बुखारी शरीफ की हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने अपना पर मारा तो वहाँ पर पानी जारी हो गया। अल्लाह ताला वो पानी हम सबको पीने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह। जी, यहाँ से कौन क्या सुना रहे हैं? जी बेटा। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें अता फरमाई हैं और ये नहीं फरमाया कि ए मेरे बंदे मैंने तुझे आंखें दी, तुझ पर बड़ा एहसान किया, मैंने तुझे बोलने की कुव्वत दी, तुझ पर बड़ा एहसान किया, मैंने तुझे कायनात के हसीन नज़ारे अता किए, तुझ पर बड़ा एहसान किया। लेकिन एक नेमत ऐसी है कि जिसके अता करने पर अल्लाह ताला ने एहसान फरमा दिया और फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि मैंने तुम्हें अपना रसूल देकर तुम पर एहसान जितला दिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार हैं। कोई आयत सूरह रहमान की जहन में आती है? फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। लेकिन वो नेमत जिसको अल्लाह ताला ने एहसान के तौर पर जताया और उसका इजहार फरमाया वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह का आखिरी रसूल बनाकर भेजा जाना है। अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। यहाँ से कोई भाई क्या सुनाना चाह रहे हैं? जी बेटा। हाजिर हैं तेरे दरबार में हम, अल्लाह करम अल्लाह करम, देती है सदा ये चश्मे नम, अल्लाह करम अल्लाह करम। जिन लोगों पे है इनाम तेरा उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, उन लोगों में लिख दे नाम मेरा, महशर में मेरा रह जाए भरम, अल्लाह करम अल्लाह करम, अल्लाह करम अल्लाह करम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फिर दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह। जी बेटा, यहाँ से कोई और कुछ सुनाना चाहेंगे? जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद और ईमान के बाद सबसे अफजल तरीन अमल हज को करार दिया है। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी हदीस है कि ईमान लाना ये तो पहली शर्त है। ईमान और जिहाद के बाद अफजल तरीन अमल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको करार दिया? हज को। अब एक और दिलचस्प बात है, जिहाद में वो जो क़िताल वाला मरहला है ना, अल्लाह की राह में जंग, जब कभी उसका तकादा आए तो वहाँ मर्दों के निकलने का ही तकादा है, औरतों के निकलने का तकादा नहीं है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फरमाया कि औरतों का जिहाद कहाँ है? हज। औरतों का जिहाद कहाँ है? हज में। अल्लाह अकबर। तो फिर दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको, हमारे घरानों को हज बैतुल्लाह की सादत अता फरमाए। तो बेटा कुछ सीखने को मिला आज आपको? हमें आज कौन सा वाक़या हमारे सामने आया था? खाने काबा की तामीर का मामला, अल्लाह ताला के घर का जिक्र भी आ गया और मकामे इब्राहीम का बयान भी आ गया
اور اللہ کے گھر کے طواف کا ذکر بھی آیا، اعتکاف کا ذکر بھی آیا، اور نماز کی اہمیت ہمارے سامنے آئی۔ سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف بھی فقط کب رکتا ہے؟ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، بہت سادہ انداز میں ہماری کوشش ہے کہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہمارے سامنے آئے۔ یہ موقع ہوتا ہے ہماری ایجوکیشن کا، ہماری اویئرنیس کا، ہماری معلومات میں اضافے کا، ہماری تعلیم کا بھی اور تربیت کا بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نمازوں کے پابند بنیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے جب کوئی خیر کا عمل کریں تو اللہ سے اس کی قبولیت کی دعا کرنے والے بھی بنیں، اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی رونقوں کو مزید بڑھائے اور ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، اور انشاءاللہ اگلے ایک اور پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔